السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے بنو اسرائیل بعد موسیٰ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو اسرائیل بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل۔ وتوفی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دار فانی سے کوچ کر گئے، موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ یہ توفی فعل عام طور پر مجہول مستعمل ہے۔ وبنو اسرائیل یتیہون فی الارض عقابا من اللہ وجزاء اعمالہ، اور بنو اسرائیل زمین میں اللہ کی سزا اور اپنے اعمال کے عوض مارے مارے پھرنے لگے۔ تاہا یتیہو تیہانن کے معنی مارے مارے پھرنا، یعنی بھٹک جانا۔ بنو اسرائیل زمین میں اللہ کی سزا اور اپنے اعمال کے عوض زمین میں مارے مارے پھرنے لگے۔ وضرب اللہ علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور اللہ نے ان پر ذلت اور بے چارگی کا عذاب مسلط کر دیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوگ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ باء یبوء بوءن کے معنی لوٹنا۔ انہم قد اسخطوا اللہ الذی، یقیناً انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اسخط یسخط، اسخطن کیا معنی ناراض کرنا۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ الذی جعل فیہ، اور الذی صفت ہے اللہ کی، جس نے ان کے اندر، کس کے اندر؟ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء پیدا کیے، بہت سارے انبیاء پیدا کیے۔ وجعلہم ملوکا، اور ان میں سے بہت سو کو بادشاہ بنائے، بہت کو حکومت دی۔ وآتاہم، اور ان کو وہ چیز دی، ما لم یؤتی احدا من العالمین، جو سارے جہان میں کسی کو نہیں ملی۔ فی عصرہم، ان کے زمانے میں، یعنی ان کو وہ چیز عطا کی گئی جو ان کے زمانے میں سارے جہان میں کسی شخص کو وہ چیز عطا نہیں کی گئی۔ الذی انجاہم من آل فرعون، الذی یہ صفت ہوئی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، جس نے ان کو آل فرعون سے نجات دلائی۔ یسومونہم سوء العذاب، جو ان کو یسومون کا جو فاعل ہے وہ آل فرعون ہے، ٹھیک ہے، ہم کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف، جو ان کو بری عذاب دیتے تھے۔ سام یسوم سون کی معنی چکھانا، یعنی جو ان کو برے عذاب چکھاتے تھے، یعنی جو ان کو بری سزائیں دیتے تھے۔ یذبحون ابناءہم، جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ الذی فرق بہم البحر، الذی فرق بہ البحر، دیکھیں فرق یفرق فرقا کے معنی پھاڑنا، جس نے ان کی وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، یعنی سمندر میں راستہ بنا دیا۔ فانجاہم، اور ان کو نجات دی۔ واغرق آل فرعون، اور آل فرعون کو غرق کیا۔ وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ الذی ظلل علیہم الغمام، جس نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ الذی، وہی صفت اللہ کی، ٹھیک ہے، جس نے ان پر الذی مراد اللہ تبارک و تعالی، جس نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ظلل یظلل تظلیلا کے معنی سایہ کرنا۔ وانزل علیہم المن والسلوى، اور ان پر من و سلوى اتارا۔ الذی فجر لهم من الارض عیونا، جس نے ان کے لیے زمین سے چشمے جاری کیے۔ فجر یفجر تفجیرا کے معنی جاری کرنا، جس نے ان کے لیے زمین سے عین جمع عیون چشمے جاری کیے۔ ووسع لهم فی مأکل ومشرب، اور ان کے لیے کھانے اور پینے میں وسعت کی۔ وکان جزاء کل ذلک، لیکن ہوا کیا؟ ان تمام کا بدلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ وعصوا، اور نافرمانی کی۔ واعتدوا، اور حد سے تجاوز کر گئے۔
وَأَغْضَبُوا اور انہوں نے غصہ دلایا نبی اپنے نبی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دلایا. اشفاق خلق اللہ علیہم جو اللہ کے مخلوق میں، یہ اشفاق اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے علیہم سے مراد بنی اسرائیل ہے. اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ ان پر شفیق اور مہربان تھے. وَأَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ اور موسیٰ علیہ السلام ان پر یعنی بنی اسرائیل پر، ہم کی ضمیر بنی اسرائیل، ان کے آبا، ان کے ابو اور ان کی امیوں کے مقابلے، یعنی ان کے ابو اور ان کی ماں کے مقابلے میں ان پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان تھے. ذَلِكَ الَّذِي یہ وہ تھے، کون؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ تھے كَانَ يَحْنُو عَلَيْهِمْ حُنُوَّ الْمُرْضِعِ عَلَى الْفَطِيمِ المرضع دودھ پلانے والی عورت، الفطیم فطیم جمع فطم جو چھڑایا ہوا، جو دودھ چھڑائے ہوئے بچے پر دودھ پلانے والی ماں کی محبت بھری نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے. والام الحنون علی الیتیم اور یتیم بچے پر محبت بھری ماں کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے. پھر ترجمہ دیکھیے، یہ وہ تھے کان یحنو علیہم جو ان کو دیکھتے تھے، حنو المرضع محبت بھری دودھ پلانے والی عورت کی محبت بھری نگاہ سے، علی الفطیم دودھ چھڑائے بچے پر، والام الحنون علی الیتیم اور یتیم بچے پر محبت بھری ماں کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے. ذَلِكَ الَّذِي سَبُّوهُ یہ لوگ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کو گالی دیتے تھے. ذَلِكَ الَّذِي سَبُّوهُ ان کا بدلہ کیا ملا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کو گالی دیتے تھے. دعا لہم اور موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے. وَكُلَّمَا ضَحِكُوا اور جب وہ لوگ ہنستے علیہ کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر، تو بَكَىٰ لَهُم موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روتے. وَكُلَّمَا جَفَوْهُ اور جب وہ لوگ ان سے بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے. جفا یجفو جفن کے معنی بدسلوکی سے پیش آنا، جفا یجفو جفن بدسلوکی سے پیش آنا. اور جب وہ لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے، رثا لہم رثا یرثی رثان کے معنی مردہ پرور ہونا، ہمدردی کرنا، تو وہ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے. ذَلِكَ الَّذِي خَلَّصَهُم مِّنْ أَسْرِ فِرْعَوْنَ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا. ذَلِكَ الَّذِي یہ وہ تھے جس نے ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائی. وَأَخْرَجَهُم مِّن سِجْنِ مصر اور مصر کے قید خانے سے ان کو نکالا. کہاں؟ إِلَى بَرِّ الْحُرِّيَّةِ وَالشَّرَفِ آزاد اور شریف، یا یہ کہ آزاد اور معزز سرزمین کی طرف. إِلَى بَرِّ الْحُرِّيَّةِ وَالشَّرَفِ آزاد اور معزز سرزمین کی طرف ان کو نکلا. ومن حیات العبید الاشقیاء العبید الاشقیاء کے معنی بدبخت غلامی، اور بدبخت غلامی کی زندگی سے الی حیات الاحرار الشرفاء شریف آزاد لوگوں کی زندگی کی طرف نکالا. الاحرار الشرفاء کے معنی شریف آزاد. قد اغضبوه انہوں نے ان کو ناراض کیا، غصہ دلایا. وآذوه اور ان کو تکلیف دی. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. کس سے تکلیف دی؟ بنی اسرائیل نے. وعاندوه اور انہوں نے ان سے مقابلہ کیا. وسخروا منه اور ان کا مذاق اڑایا. عاند یعاند معاندت کیوں نہ مقابلہ کرنا ہے، ویسے ان کا معنی عام طور پر ہر دھرمی کے آتے ہیں، ہر دھرمی کرنا. وجعلوه اهون رجل فيه اور انہوں نے اس کو اپنے درمیان سب سے کمتر آدمی کا درجہ دیا.
اہون میں کم تر، رجل آدمی، سب سے کم تر آدمی کا ان کو اپنے درمیان درجہ دیا، مقام دیا۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، جب کہ وہ اللہ کے نزدیک مقرب اور معزز تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، جب کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک معزز اور مقرب تھے۔ کان کا جو اسم ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وجہن کان کی خبر ہے۔ أَلَا يَسْتَحِقُّونَ هَذَا الْعِقَابَ وَالْخِزْيَ وَالذُّلَّ وَالْمَسْكَنَةَ وَالتِّيهَ الدَّائِمِ وَأَلَّا يُفْلِحُوا أَبَدًا، کیا وہ لوگ اس عذاب اور رسوائی، ذلت، بیچارگی اور ہمیشگی کی گمراہی کے مستحق نہیں تھے؟ وَأَلَّا يُفْلِحُوا أَبَدًا، اور کیا وہ اس چیز کے مستحق نہیں تھے کہ وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو؟ یعنی جب وہ اس طرح کی حرکتیں جب اس کے سامنے پیش آئی، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے مقابلہ کیا، ان کے ساتھ کٹ حجتی کے ساتھ پیش آیا اور اللہ کو ناراض کیا، تو وہ ذلت و رسوائی اور یہ ہمیشہ کی گمراہی کے حقدار نہیں تھے؟ وہی کہہ رہا ہے وَأَلَّا يُفْلِحُوا أَبَدًا، اور وہ ہرگز کامیاب نہ ہو، بھلا کیوں نہیں؟ إِنَّهُمْ يَسْتَحِقُونَ كُلَّ ذَلِكَ، بلا شبہ وہ اس کے مستحق تھے، وَأَكْثَرَ بِأَعْمَالِهِمْ، بلکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے زیادہ بھی مستحق تھے۔ انہم یستحقون کل ذالک، وہ ان چیزوں کے مستحق تھے، وَأَكْثَرَ بِأَعْمَالِهِمْ، اور اپنی اعمال کی وجہ سے، یعنی اپنے کرتوت کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ کے مستحق تھے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کیے تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ سبق مکمل اور کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے درس میں شرکت کی، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور امید ہے کہ آئندہ ایسے آپ لوگ ہمارے کلاس میں شرکت کریں گے اور محنت سے آپ لوگ اس چیز کو پڑھیں گے، یاد کریں گے جو ہم پڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد قصص النبیین رابع شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔